السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اچھی کچھ خبریں آئی ہیں میرے پاس، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، ایجنٹ سے ویزا اپلائی کرتے وقت جن لوگوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے وہ کس چیز کا خیال رکھیں کہ جس کی وجہ سے ویزا نہیں آ رہا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیلیز یہ جو ہو رہے ہیں ویزا میں، اس کی کیا وجہ ہے، اور لاسٹ میں آپ کی بکنگ کس طرح سے ہوگی تو آپ کا ویزا انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لازمی لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور پھر آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ لائک کمنٹ کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ آٹومیٹکلی دوسروں تک یہ پیغام پہنچے گا اور ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف اور استغفار کی کثرت زیادہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویزا میں ڈیلیز آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اب جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ کافی ایجنٹس کی جو آئی ڈیز تھیں وہ بند ہو گئی تھی، اور کچھ ایسے ایجنٹس تھے بڑے جو ویزاز ایشو کر پا رہے تھے، لیکن اب ان بڑوں میں سے بھی کافی ایجنٹس کی اب آئی ڈیز بند کر دی گئی ہیں۔ تو آئی ڈیز بند اس وجہ سے ہوتی ہیں، یا تو ان کے پاس پراپر آئی ڈیز نہیں ہوتی، لائسنس نہیں ہوتے، یا اور دوسرے کام ہوتے ہیں، یا وہ کسی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، یا بوگس وہ ہوٹل بکنگ وغیرہ اس میں ڈال کے تو ویزا ایشو کروا رہے تھے۔ اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے، یا پھر ویریفیکیشن کے لیے وقتی طور پر آئی ڈیز بند کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، اس بندے کا پاسٹ ریکارڈ دیکھتے ہیں ایجنٹ کا کہ کیا اس نے کبھی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں کی جس میں اس نے ویسے وہاں پہ بندے بھیجے ہوں چھپنے کے لیے، یا ان کا ہوٹل وغیرہ اسی طرح نکلی اس نے ڈال دی ہوں۔ کافی میں نے آپ کو بتایا لوگ اس طرح جاتے تھے پہلے کہ ہوٹل واؤچر پہ لکھے ہوتے تھے لیکن وہ ویسے ہی ہوتے تھے، نکلی ہوتے تھے، دمی ہوتے تھے، پھر وہاں پہ جا کے وہ اپنی مرضی سے بکنگ کرتے تھے، کچھ لوگ جا کے چھپ جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں ویریفائی کرنے کے لیے اب ان کی آئی ڈیز بھی بند ہیں، اور اس وقت چند ایک ایجنٹ ہے پاکستان میں جو ویزے ایشو کروا پا رہے ہیں۔ اب دیکھیں دو سچویشن ہے، ایک اتنے بڑے جو ایجنٹس کا بلک تھا وہ نیرو ڈاؤن ہو کے چھوٹے سے ایجنٹس اب ویزا ایشو کروا پا رہے ہیں، تو ظاہر پروسیسنگ ٹائم زیادہ ہی ہوگا۔ دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پہ مینول ویریفیکیشن چل رہی ہوگی سعودی عرب کی طرف سے، جیسا میں نے بتایا وہ ویریفائی مینولی کر رہے ہوں گے کہ اگر اس بندے نے ویزا ایشو کرایا ہے، اور ویزا کے لیے اب آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں بک ہوں گی، انہوں نے ساری ڈیٹیل دی ہوگی کہ یہ ہوٹل ہے، یہ ٹرانسپورٹ ہے، اب وہ مینولی ویریفائی کریں گے کہ واقعی اس کے اتنی نائٹس کے لیے یہ ہوٹل ہے یا نہیں، اتنی اس کی ٹرانسپورٹ بک ہے یا نہیں، مکہ میں یہ ہوٹلز ہیں یا نہیں، مدینہ میں یہ ہیں یا نہیں، تو اس وجہ سے پروسیسنگ ٹائم لگ رہا ہے۔ دوسری بات، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گڈ نیوز کے حوالے سے، پھر چلوں گا کہ کیا چیز مد نظر رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا ویزا آ جائے گا۔ گڈ نیوز یہ آ رہی ہے کہ کافی سارے جو بھائی بہن کمنٹ کر رہے تھے کہ ہمارا ویزا نہیں آ رہا، فلائٹ اس تاریخ کو ہے، فلائٹ اس تاریخ کو ہے، اب ان کی کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ابھی میری فلائٹ میں 2 دن رہتے تھے، 1 دن رہتا تھا، میرا ویزا آ گیا۔ یہ ساری چیز کو جب دیکھیں نا تو یہی کلیئر ہوتا ہے کہ اب وہ مینول ویریفیکیشن کی طرف گئے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کیسز ہماری طرف سے رپورٹ ہوئے تھے، جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چھپنے والے، چوریوں والے، مانگنے والے، بیگنگ والے، تو اب وہ مینول ویریفیکیشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے، اور جب ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو ویزا وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ کافی لوگوں کے ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں، وہ میں بھی اسی وجہ سے ہوں کہ ابھی انہوں نے صحیح طرح بکنگ نہ کی ہو۔ تو یہ کافی بہن بھائی نے کمنٹ کیا کہ ہمارے 2 دن رہتے تھے ویزا آ گیا، 1 دن رہتے تھے ویزا آ گیا۔ اب پھر بھی کافی بہن بھائی کل میں نے انسٹاگرام پہ ایک کوسچن آنسر سیشن کیا تھا، اس میں نے آپ کے کافی سوالات کا جواب دیا تھا۔ وہ سیشن اگر آپ سے مس ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، انسٹاگرام پہ جائیں، وہاں پہ ہائی لائٹس میں Q&A سیشن سپٹمبر کے نام سے وہ میں نے کریٹ کی ہوئی ہائی لائٹ، وہاں پہ آپ دیکھیں کیا سوال تھے اور ان کا کیا جواب تھا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر منتھ میں یہ ایک آدھ سیشن ہو، تو انسٹاگرام پہ ضرور اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں جا کے فالو کریں۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی فالو کریں، لنک ان دونوں کا آپ ملے گا ڈسکرپشن میں۔ تو میں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے جس میں کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹس، یہ 1 سے 2 منٹ کی ویڈیو ریل کے تھرو ہم بات کریں کہ ہم قرآن کی ریسائٹیشن کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم تھوڑی بیسک تجوید بھی دیکھیں گے، اور دوسری تیسری قواعد بھی دیکھیں گے، ڈیپ نہیں جائیں گے کیونکہ تھوڑا سا خاص معاملہ ہے، علماء کا کرام ہے، ظاہر ہے تجوید obviously اس وقت تک آپ کو گرپ نہیں آ سکتی جب آپ کسی کوالیفائڈ قاری کے سامنے بیٹھ کے سیکھیں نا، لیکن ہم یہ اس پہ بات کریں گے کہ جو الفاظ ہم سین، سواد وغیرہ کو ایک ہی طرز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اس کے بعد بیسک تجوید کے رول سیکھیں گے، جس سے کافی حد تک آپ کی ریسیٹیشن امپروو ہو جائے گی، لیکن پھر اگین اس کو مزید ریفائن کرنے کے لیے آپ کو کسی قاری کے پاس جانا پڑے گا۔ تو بات یہ ہوگی انسٹاگرام ٹک ٹاک کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے آپ کو بتا دوں، ضرور جائیں اور ابھی فالو کر لیں۔ پھر جو میں نے کہا چیزیں مد نظر رکھیں، ایک دو کیسز میں یہ بھی ہوا ہے کہ بھائی نے کمنٹ کیا کہ ویزا نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے ایجنٹ چینج کیا تو ویزا آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایجنٹ نے ویزا ہی نہیں اپلائی کیا ہوا تھا، پچھلا جو ایجنٹ تھا اس کی آئی ڈی بند تھی۔ اب وہ اتنا گوارا نہیں سمجھا تھا کہ بتائے کہ میری اس وقت آئی ڈی بین ہے، میں اپلائی نہیں کر پا رہا، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، میں بھی وہ پیمنٹ لے چکا ہوں، اب وہ واپس نہیں کرنا چاہ رہا، کچھ بھی سچویشن ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے جب ایجنٹ چینج کیا، ویریفائڈ ایجنٹ کے پاس گئے، ویزا آ گیا۔ تو اس وجہ سے جو میں نے کہا ایجنٹ سے آپ نے کیا خیال رکھنا ہے، جب آپ اس کو دیں تو آپ اس کے پیچھے لگے رہیں، بہت زیادہ تنگ بھی نہ کریں، لیکن اس سے پوچھتے رہیں کہ ویزا اپلائی کر دیا ہے، ویزا اپلائی کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے، ہو سکے تو اس سے کوئی پروف بھی لے لیں یا اس سے بار بار پوچھیں۔ ویزا اپلائی کیا ہو تو کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو پریفرنس دیتے ہیں ویریفیکیشن میں جن کی فلائٹ پاس ہے، یعنی ایک میں بندہ ہوں اور ایک کوئی دوسرا بندہ ہے، میری فلائٹ پرسوں ہے اور اس کی ہفتے بعد ہے، تو پہلے وہ پریفرنس جو دیں گے وہ میری ویریفیکیشن کو دیں گے، میری ویریفیکیشن کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، آپ کا ہوٹل، ٹرانسپورٹ اور فلائٹ یہ تینوں پراپر بکڈ ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بکنگ ان کی موجود ہو، پھر انشاءاللہ ویزا آپ کا ایشو ہوگا، آسانی سے ایشو ہوگا۔ میں نے بتایا کہ آپ یہ جو گڈ نیوزز آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے 1 دن پہلے ویزا آ گیا، تو اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ ویریفیکیشن چونکہ مینولی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے، اور جس کی ہو جاتی ہے اس کو ویزا ایشو کر دیتے ہیں، جس کا ان کو شک نکل آتا ہے یا ہوٹلز صحیح طرح سے بک نہیں ہوتے، کیونکہ مسئلہ ہوٹلز کا ہی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ تو بک ہو جاتی ہے، فلائٹ بھی بک ہو جاتی ہے، ہوٹلز میں ایجنٹ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، تو اس چیز سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ جائیں بھی تو جو ویریفائڈ عمرہ ٹور آپریٹرز کی لسٹ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نے جاری کی ہے، اس کے تھرو جائیں، وہ وہاں پہ آپ کو ملے گی، میرے واٹس ایپ چینل پہ ملے گی لنک، اس کا بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ وہی جو تینوں لنک میں نے بتائے ہیں آپ کو آج، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ چینل، یہ میں کمنٹ میں بھی پن کر دوں گا، ضرور آپ نے جا کے جوائن بھی کرنا ہے، فالو بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، سپورٹ بھی کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ڈیلیز کا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، گڈ نیوزز کا تھوڑا سا بتایا تاکہ آپ کو تسلی ہو جن بہن بھائی کی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اوبویسلی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ آپ پریشان ہیں، آپ سوچ رہے ہیں ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے، تو دوسرے ساتھ یہ آپ نے ضرور شیئر کرنی ہے جو اس وقت پریشان ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ اور باقی جاتے جاتے ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ دئیے۔ عمرہ سیریز، عمرہ ولاگز اور عمرہ اپڈیٹس، یہ 3 پلے لسٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا عمرے کا ارادہ ہے، آپ اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں، آپ طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں چیزوں، عمرے کا، احرام کا، میقات وغیرہ کا، تو وہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ آپ آ کے میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ ٹک ٹاک کا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے جلد 10,000 فالوورز کمپلیٹ ہوں، اس کے بعد لائیو والا آپشن آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لائیو میں آپ کے کوشچن آنسرز کا ریئل ٹائم جواب دینے کے لیے پھر اس میں آسانی ہوگی، تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔